ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 94 سے 100 تک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب قافلہ چلا تو ان کے والد نے کہنا شروع کیا کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں، شاید کہ تم لوگ مجھ کو اس بارے میں بہکا ہوا سمجھو۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ جو حاضر تھے، کہ اللہ کی قسم یقیناً آپ تو ابھی تک پرانے خیال میں مبتلا ہیں۔ پس جب خوشخبری دینے والا آیا تو ڈال دیا ان کے چہرے پر، تو وہ بینا ہو گئے۔ کہا انہوں نے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جس کو تم نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے والد، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے ہمارے گناہوں کے بارے میں، یقیناً ہم خطاوار تھے۔ تو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ ان قریب میں تم لوگوں کے لیے اپنے پروردگار سے دعا استغفار کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پس جب سب کے سب پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے اپنے والدین کو تعظیماً پناہ دی اور کہا کہ تم سب لوگ داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ اگر چاہے گا تو ہم چین سے رہیں گے۔ اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا، اور وہ سب کے سب لوگ جھک گئے یوسف کے لیے سجدے میں، اور کہا یوسف نے کہ اے میرے ابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا اس بات میں کہ جب کہ نکالا اس نے مجھ کو قید خانے سے اور لے آیا تم سب کو دیہات سے یہاں پر، بعد اس کے کہ شیطان نے ڈال دیا تھا بھائیوں کے درمیان اور میرے درمیان فساد۔ یقیناً میرا پروردگار بہت ہی عمدہ تدبیر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔
یقیناً وہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اور اپنا کرتا بھی دیا تھا کہ یہ لے جاؤ اور لے جا کر کے اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا، تو اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پیچھے بتایا گیا کہ کرتا بڑا کرامتی تھا، تو دراصل علامہ تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دراصل یہ وہ کرتا تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آگ میں ڈالنے، یعنی آگ میں ڈالے جانے کے وقت آگ سے بچا کر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے لائے تھے۔ اس لیے کہ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو ان لوگوں نے آپ کو برہنہ کر دیا تھا، کپڑے اتار لیے تھے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر اس طرح رہیں، تو آگ میں ڈالے جانے سے قبل کپڑا اتارا گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جاتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا تھا۔ تو یہ کرتا حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن پر یہ کرتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو اس کو دیا کہ یہ جنت کا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، آپ اس کی حفاظت کریں۔ تو حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہا۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ یہ نکالا کہ ایک نلی جیسے ہم لوگ جس کو نلی کہتے ہیں، اس زمانے میں جو بھی اس کی شکل رہی ہو، لکڑے وغیرہ کے اندر رکھ کر کے اس کی حفاظت کا سامان کیا جاتا، تو ویسی لمبی نلی بنائی، یعنی اس طور پر کہ اگر انسان اس کو گلے میں ڈال لے، کہیں دوسری جگہ نہ رکھے، تو چونکہ یہ ایک بطور تبرک کے بھی تھا، بطور تبرک کے تھا، تو تبرک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو وہ کرتا نلی میں رکھا وہ پہنا دیا جاتا تھا، اس کی برکت سے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو وہ نلی کے اندر رکھ کر کے انہوں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ جب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو یہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور برکت کے یہ سمجھ کر کے اس کرتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو اس کو پہنتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں اس کو پہنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے کے اندر یہ رہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو غالباً یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ تو علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے لگے تو ان کو ایک چال چلنی تھی، پھٹا ہوا کرتا اپنے والد کے پاس سامنے پیش کرنا تھا، تو ان کے بدن پر جو کرتا تھا اس کو اتار لیا، تو یہ آپ پھر برہنہ رہ گئے، اور برہنہ کر کے کنویں کے اندر ڈالا۔ آپ کنویں کے اندر جیسے ہی پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، پیچھے آیا کہ آپ کو چٹان کے اوپر بٹھایا تھا اطمینان سکون کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ نلکی ان کے گلے میں سے نکال کر اس میں سے کرتا نکالا اور کرتا نکال کر ان کو پہنا دیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہ بابرکت کرتا جنتی کرتا ہے۔ تو بہر کیف وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن پر رہا۔ پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ جو نکال کر کے پھر انہوں نے اس کو بطور تبرک کے نلکی میں رکھ لیا۔ اب کرتے کی کرامت ان کو معلوم تھی کہ کرتے کی کرامت یہ ہے کہ بیمار کو اس کے ذریعے اللہ شفا دیتا ہے، بابرکت کرتا ہے، جنتی کرتا ہے۔ تو بطور کشف کے یا کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بینائی گئی ہے
اس کے واپس آنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ کرتا ان کے چہرے پر ڈال دیا جائے۔ اس وجہ سے یہی کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت یعقوب نے آپ کو بطور ہدیہ اور تحفے کے دیا تھا، وہی کرتا بھیج دیا واپس۔ تو وہ کرتا چونکہ پہلے سے کرامتی تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بھیجا، اور یہ کرتا اپنے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی یہودا کو دیا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان بھائیوں میں سے یہ میرا جو بھائی ہے میرا خیر خواہ ہے، اور چونکہ بنیامین کی وہاں رہ جانے کے بعد ان کے والد کی سب سے زیادہ فکر انہی کو تھی باقی بھائیوں میں سے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس بات کی فکر بھی سب سے زیادہ یہودا کو تھی، چونکہ بڑے بیٹے تھے سب سے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا اور ان کو کہا کہ یہ لے جا کر کے اپنے ابا کے چہرے پر ڈال دینا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کرتا اور بینائی دونوں کا جوڑ نہیں ہے، تو یقیناً یہ معجزہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہہ لو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ کہہ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہہ لو، اور اللہ تعالیٰ کی ایک کھلی ہوئی نشانی ہے کہ کرتا چہرے پر ڈالتے ہی اس کی نورانیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس فرما دیا۔ یہ پیچھے گزرا ہے تابوت سکینہ کے سلسلے میں۔ تابوت سکینہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو وراثت میں بطور برکت کے ملا تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مینڈا جنت سے آیا تھا، اس مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کافی عرصے تک یہ ہے کہ اس کی دونوں سینگیں، چونکہ جنتی مینڈا تھا، جنت سے آیا تھا، اس لیے بطور یادگار اور برکت کے اس کو رکھ لیا گیا تھا، تو وہ بھی اس میں تھا تابوت سکینہ میں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصائے موسیٰ جس کو کہتے ہیں وہ بھی تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی کچھ یادگاریں تھیں، تو یہ سب یادگاریں تابوت سکینہ میں تھی۔ تو یہ تابوت سکینہ اس وجہ سے بابرکت تھا، تو یہ بنی اسرائیل جب کسی سے جنگ کرتے، لڑائی کرتے، تو اس کو سامنے رکھ دیتے تھے، ان کی فتح ہو جاتی تھی۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ کرتا حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اس سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ چیزوں کے اندر برکت آتی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیا، تو اس کے اندر دو باتیں ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تابوت سکینہ کا تذکرہ تو خود قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا بطور برکت کے، اس کا تذکرہ خود یہاں پر موجود ہے۔ تو کسی چیز کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے یا اولیاء کرام علیہ السلام کے استعمال سے برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں برکت دیتا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی اور قرآن سے ثابت ہوئی، اس لیے اس کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ سراسر غلطی کے اوپر ہیں۔ اسی طرح ایک گروہ وہ ہے کہ یہ انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے چادریں ڈالتے ہیں مزار پر اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس چادر کے اندر کیا آ گئی، برکت آ گئی، یا ایک اور بھی کچھ حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت آ گئی ہے۔ تو برکت جو آتی ہے دراصل نیک اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور نیک کام کرنے والوں کے نیک کام کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم جس چیز میں برکت سمجھ لیں اس میں برکت نہیں آ جاتی۔ تو دونوں باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ جن چیزوں میں برکت مسلم ہے وہ تو مسلم ہے، لیکن جن چیزوں میں برکت نہیں ہے، یعنی ہم نے گڑھ لیا اپنے طور پر مزار پر، اب یہ جو ہے مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں ڈورا باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈورے کو کلائی میں اور گلے میں اور باندھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ کہاں کا ڈورا ہے، فلاں جگہ کا ڈورا ہے۔ پانی رکھ دیتے ہیں بوتل میں لے جا کر، ہے نا، بہت ساری بوتلیں وہاں مزاروں پر رکھی رہتی ہیں۔ ہمارے قبرستان کے گیٹ پر بھی شاہ صاحب کا جو مزار ہے وہاں بھی رکھی رہتی ہے، اور وہاں کا پانی بھی بطور برکت کے دیتے ہیں۔
تو اب وہ صرف وہاں رکھے رہنے سے تھوڑی کچھ ہوگا. کوئی عمل کیا جائے گا نیک تو جب نہ اس کے اندر برکت آئے گی. یہ ہے کہ کسی نیک انسان سے جیسے کہو، جیسے یہاں پر وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے لگا، جنت سے آیا، وہ میڈا جنت سے آیا، وہ عصا اس کی کرامتیں ظاہر ہوئی تو اس کے اندر برکت آئی. یہ صرف وہاں بوتل کا پانی رکھ دینے سے برکت نہیں آتی. تو دونوں غلطی پر ہے. بالکل برکت کسی چیز میں رہتی نہیں ہے، تبرک کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اور کیسے بھی الٹا سیدھا خیال رکھنا کہ اس میں یہ تبرک ہے، اس کے اندر یہ برکت آ گئی، یہ بھی غلط ہے. تو بہرحال اس کا تصور ہے، اس بات کو ہمیں اپنے طور پر، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ہے کہ یہ بابرکت چیزیں تھی. اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی، جب یہ بیت اللہ شریف کے اندر تھی یہ چیزیں، بہت ساری برکت کی چیزیں تھی، اور وہاں پر مطاف کے اندر بہت ساری چیزیں دفن کی گئی. کہتے ہیں مطاف کے اندر کئی 100 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں اندر نیچے. اور اسی طرح حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ، یہ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن یہ جو مقامات ہیں بابرکت کیوں ہیں؟ شام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت دی ہے. تو اس کے ارد گرد برکت کیسے آئی؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کی قبریں ہیں شام کے اندر. تو بہرکیف یہ اس سے معلوم ہوا کہ برکت آتی ہے. جب یہ ان کے بھائیوں کا قافلہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ. یہاں پر ادباً آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابا کو بھی لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ بیٹا باپ کو نہیں بلائے گا، دعوت تو دے گا لیکن وہ حکم تھوڑی کرے گا کہ ابا بھی ادھر آ جائیں. وہ تو اس کو ابا کے پاس جانا چاہیے، ابا کو اپنے پاس بلائے گا نہیں. اس لیے مفسرین نے نقطہ نکالا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یعقوب کو یہاں لے کر آ جاؤ، یہ کہا کہ تم سب گھر والوں کو لے کر آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے جب گھر والے آ جائیں گے تو ابا بھی یہاں آ جائیں گے. تو بہرحال جب یہ قافلہ قریب پہنچا، ابھی جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا دیا تھا اور کہا تھا جاؤ ڈال دینا. یہ قافلہ جو ہے مصر سے نکلا، اور کہتے ہیں کہ 150 میل مصر سے کنعان ہے، شام کا علاقہ. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے جو بھی تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد ہوں گے، مریدین ہوں گے، دیگر قوم قبیلے والے لوگ ہوں گے، تو ان لوگوں سے کہا کہ اجید ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. شاید تم اس بارے میں مجھے ایسا سمجھو گے کہ میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا آپ تو اپنی پرانی غلطی پر ہیں، 33 سال ہو چکے تھے نا، تو 33 سال کے اندر تو یوسف کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور اب آپ کو خوشبو آ رہی ہے. تو اسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جب کنعان کے ہی ایک کنویں کے اندر حضرت یوسف تھے تو اس وقت تو حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کو نہیں آئی، لیکن وہاں سے 150 میل ہے نا، 150 میل سینکڑوں کلومیٹر ہو گیا، تو اتنی دور مصر میں ہے، وہاں سے خوشبو آ گئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. عجیب قصہ ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنے انبیاء سے معجزہ ظاہر کرواتا ہے، جب نہیں چاہتا تو انبیاء سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. اس وجہ سے جب اللہ کے رسول سے یہ معجزہ طلب کرتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جب چاہے گا جب ہوگا. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء پر، اولیاء پر حالات طاری کرتے ہیں تو یہ حالات ان کے اوپر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جوتا پہننا چاہتے تھے، لیکن جوتا پہننے سے پہلے ہی کوئی چیل یا کوا یا کوئی جانور آیا پرندہ، وہ آپ کے جوتے کو لے جا کر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور پھینک دیا. جب دیکھا گیا تو اس کے اندر سانپ کا چھوٹا بچہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر نہیں آیا، اور آپ معراج پر تشریف لے گئے اور ملائے اعلیٰ کی خبریں بیان کر رہے ہیں، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو خود مختار نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مختار نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، سب چیزوں کا علم آپ کو نہیں ہے، غیب کا علم آپ کو نہیں ہے، یعنی تمام غیب کا علم اللہ نے جتنا بتایا اتنا ہی ہے۔ تو اس کی دلیل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اتنی دور سے آ گئی، اللہ نے جب چاہا جب آئی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے کے اندر سمپولیا نہیں دکھائی دیا، اور معراج کی خبریں آپ بیان کر رہے ہیں اور وحی کی خبریں بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں سے جیسا چاہتا ہے ویسا صادر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت یہ حق ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے، جب وہ اپنے انبیاء سے اور اپنے اولیاء سے اس کو صادر کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو یہ لوگ اپنے طور پر اس کو صادر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات جب یہ سنی تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا کہ آپ تو پرانی غلطی پر ہیں۔ تو کچھ فلما ان جاء البشیر، یہ بات چل رہی تھی، اس کے کچھ دیر بعد یا کچھ دن کے بعد، بہت دور نہیں تھا معاملہ، بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا آ پہنچا۔ خوشخبری سنانے والے نے جب خوشخبری سنانے والا آیا تو انہوں نے، وہ یہودا تھے، ان کو دیا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا، انہوں نے کرتا اپنے والد کے چہرے مبارک پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور اللہ کی قدرت سے ان کے آنکھ کی روشنی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگے۔ تو ان کو پھر خوشخبری سنائی کہ دیکھو حضرت یوسف نے یہ کرتا دیا ہے، یوسف جو ہے مصر کے وزیر خزانہ اور بادشاہ بن چکے ہیں، اور چونکہ انہوں نے یہ دیا، یہ حکم دیا ہے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی باتیں میں جتنا زیادہ جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، آپ کے بیٹوں نے، اس لیے کہ وہاں حضرت یوسف سے مل کر آئے تھے، ان کی غلطی بالکل صاف ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے حضرت یوسف پر اور بنیامین پر ظلم کیا تھا اور اپنے والد پر بھی ظلم کیا تھا، ان کو حضرت یوسف کو جدا کر کے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابا، ہمارے ابا، آپ ہمارے لیے استغفار طلب کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت فوراً استغفار نہیں طلب کیا، بلکہ یہ کہا کہ سوف استغفر لکم ربی۔ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق یہ ہے کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، فوراً نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کے انتظار میں ہو کہ تہجد کے وقت جب میں اپنے اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوں گا تو وہ وقت زیادہ قبولیت کا رہتا ہے، ان لوگوں کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ میں اللہ سے اس وقت درخواست کروں گا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے جو قابل غور ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں خود اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کو جدا کر کے تکلیف پہنچائی تھی، یہ صحیح ہے، لیکن یہ حضرت یعقوب کے نہیں، حضرت یوسف کے قصوروار تھے، اور حضرت یوسف کے قصوروار ہونا گویا کہ یہ کیا ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، تو حقوق العباد کے اعتبار سے یہ قصوروار تھے، تو حضرت یعقوب کیسے ان کو معاف کر سکتے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کی بات ہوگی تو ان سے بات کر کے معاملے کو جان کر کے پھر تصفیہ کریں گے ان کے درمیان، اور وہ لوگ حضرت یوسف سے انہوں نے معافی مانگی یا نہیں، اس لیے کہ اگر میں نے معافی مانگ بھی لی اللہ سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور انہوں نے کیا ہے، ان سے معافی مانگے بغیر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب نے کہا کہ میں عنقریب استغفار طلب کروں گا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے وضاحت کرنے کے بعد۔ اس سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ انبیاء کی شان تھی، ہر مومن کو چاہیے کہ اگر کسی کا قصور ہوا ہے تو حقوق اللہ میں سے ہے تو تب تو اللہ سے معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد میں سے ہے تو بندوں سے معافی طلب کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرے۔ یہاں پر جب حضرت یوسف کے بھائیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر ہیں تو انہوں نے معافی مانگنے کے اندر دیر نہیں کی، تو اور اگر اسی حالت کے اندر کوئی رخصت ہو گیا کہ اس کے ذمے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بندوں کا حق باقی ہے تو پھر یہ معافی بڑی مشکل ہو جاتی ہے،
ہاں اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے معاف کروا دے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، یعنی میں یوسف سے معاملہ جان کر کہ اگر یوسف سے بھی تم نے معافی مانگ لی ہے، اب انہوں نے بھی معاف کر دیا ہے، تو اب اللہ کی طرف سے معافی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے بارے میں حضرت یعقوب نے کہا کہ یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چونکہ بینا ہو گئے تھے، اور ان بھائیوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے یہ کہا ہے کہ آپ سب لوگ مصر آ جائیں، تو وہاں سے یہ قافلہ چلا۔ 72 یا 93 لوگ تھے، 72 یا 93، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، یعنی ان کے پورے 11 بیٹوں کی بیوی بچے وغیرہ تمام تھے۔ یہ لوگ چل کر 7 دن کا 8 دن کا یہ سفر تھا، 150 میل کا، تو یہ لوگ چل کر یہ باہر مصر کے باہر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظام یہ کیا تھا کہ 2000 فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ فوج کے اصول اور آداب کے اعتبار سے ان کے والد اور بھائیوں اور ان کے گھر والوں کا استقبال کرے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے باہر خیمہ لگوایا تھا، اور خود بنفس نفیس اس کے اندر حاضر ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کا اپنے گھر والوں کا استقبال کیا۔ تو وہ جو خیمہ لگوایا تھا وہاں پر فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، تو جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس تعظیماً اپنے والدین کو جگہ دی، یعنی اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ لیکن یہ مصر سے باہر تھا، مصر سے باہر ملے، ملاقات کی اور بہت زیادہ اکرام کیا اور آپ کی تعظیم کی، آپ کے ہاتھوں کو اپنے والدین جو تھے۔ اب والدین یہاں پر کہہ رہے ہیں تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کی خالہ لیہ بنت لیان سے نکاح کیا تھا، تو اس سے وہ آپ کی خالہ تھی، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوا کرتی ہے، اور چونکہ اگرچہ آپ کی وہ حقیقی والدہ نہیں تھی لیکن والد کی جو ہے بیوی تھی، اس وجہ سے والدین کہہ دیا، تو خالہ ہے تو خالہ بھی ہو گئی، والدہ بھی ہو گئی، تو اس لیے رشتہ کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بہت تعظیم سے ان کے ساتھ تواضع عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئے، اور جب احترام ہو گیا استقبال کے بعد بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد وقالت ادخلوا مصر، آپ نے کہا کہ چلو اب مصر کے اندر داخل ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہاں اطمینان سکون سے رہیں گے۔ پھر وہاں پر بھی آپ ان کا جو تخت شاہی تھا، وہاں پر تخت شاہی پر اپنے والدین کو بٹھایا، ورفع ابویہ علی العرش، عرش سے مراد تخت شاہی جو ان کو دیا گیا تھا، اس تخت پر انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، چونکہ تخت شاہی کے اوپر حضرت یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کے والدین حضرت یعقوب اور آپ کی بیوی محترمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر ایک پرجلال منظر تھا، پر نور منظر تھا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ 11 بھائی تھے نا، تو 11 بھائی سجدے کے اندر گر گئے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو قد جعلھا ربی حقا، میرے پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر بات آگے بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ ایک احسان تو یہ کیا کہ مجھ کو کنویں سے نکالا، دوسرا احسان یہ کیا کہ قید خانے سے نکالا، اور تیسرا احسان یہ کیا وجاء بکم من البدو، کہ آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں مصر یعنی شہر میں لے آیا۔ اس وقت شام کا وہ علاقہ تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے پچھڑا ہوا کہلاتا تھا، اس لیے یہاں بدو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس زمانے کے اندر مصر اعلیٰ درجے کا ملک، یعنی تہذیب یافتہ، تمدن بڑے، یعنی اس کا جو تمدن تھا ترقی یافتہ تھا، اس وجہ سے یہاں پر تو دیہات سے آپ کو لے آئے۔
تو یہ بڑا احسان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احسان یہ کیا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے مجھ میں، آپ لوگوں میں اور میرے بھائیوں کے اندر جھگڑا لگا دیا تھا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اپنے والد کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنی خالہ کے سامنے پوری کہانی بیان کرتے، یہ بھائی نے ایسا کیا، یہ بھائی نے ایسا کیا، یہ بھائی نے ایسا کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے اس جھگڑے کی اور بھائیوں کے اس حسد کی جو وجہ بیان کی، وہ نزغ شیطان کو بیان کیا کہ شیطان نے یہ چاہا تھا، لیکن اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ عمدہ تدبیریں جس کے لیے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور آپ نے شکر ادا کیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ہی ملاقات میں شیطان کی طرف تم نسبت کر دی کہ شیطان نے تو یہ چاہا تھا۔ تو اس سے ایک بات کی طرف یہ بھی اشارہ ہوا کہ دلوں کے جوڑنے کا کام صرف اللہ کا ہے۔ پیچھے بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قریش کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ قریش کا اور دیگر لوگوں کا آپس میں اختلاف تھا، پھر مدینہ پہنچے تو اوس و خزرج کا آپس کے اندر اختلاف تھا۔ تو دلوں کو جوڑنے کا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ تو شیطان تو لاکھ کوشش کرتا ہے، تو اللہ اگر چاہتے تو بھائیوں میں اور حضرت یوسف میں اور ان کے والدین کے دلوں میں جوڑ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر ایک خاص قدرت کی طرف اشارہ کر دیا کہ دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ توڑ ہو، لیکن اگر اللہ چاہے جوڑ ہو تو پھر اللہ جوڑ کرا دیتا ہے۔ دنیا کے پورے انسان مل کر کے بھی چاہیں، وہاں پر آئے لو انفقت جمیعا ما فی الارض، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین کے پورے خزانے بھی خرچ کر دیے جائیں اور چاہیں کہ دو آدمیوں میں یا دو خاندانوں میں یا دو قوم میں یا دو قبیلوں کے اندر، دو جماعت، دو گروہ کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے، تو پورے زمین کے خزانے خرچ کرنے کے بعد بھی تم جوڑ نہیں پیدا کر سکتے۔ لو انفقت جمیعا ما فی الارض، کہ تم پورے خزانے خرچ کرنے کے بعد بھی دلوں کے اندر جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تو خاص طور پر یہاں پر اللہ کی اس خاص قدرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ شیطان نے جو یہ چاہا تھا کہ توڑ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے جوڑ پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف شکر ادا کیا، احسان کیا، اور اپنے والدین کے سامنے اپنے بھائیوں کی کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند اخلاق تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بلند درجات جو تھے، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور اسی طرح صبر اور آپ کا تقوی بے مثال تھا، اور یہ بھائیوں کے سامنے بتلانا تھا کہ تم لوگ خامخواہ ان سے حسد کر رہے ہو، دراصل ان کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے ان کی شان نبوت کے اعتبار سے ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام باتیں اپنے والدین کے سامنے کہی، اور ان لوگوں کو کہا کہ اب یہاں سے تم کو جانا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت جیسے شروع صورت آئی تھی نا، اس وقت اس کا شان نزول میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے کفار اور مشرکین کو یہ سکھلایا کہ تم محمد سے یہ پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی اور ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے، شام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان شام سے مصر کیسے پہنچا؟ اگر سچے ہوں گے تو بیان کر دیں گے، اور نعوذ باللہ اگر جھوٹے ہوں گے تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ سوائے نبی کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب یہ آخر میں یہ مرحلہ آیا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور اپنے جو ہے بھتیجے کے ساتھ آپ نے فلسطین ہجرت کی تھی، تو آپ کا خانوادہ فلسطین میں رہتا تھا، تو فلسطین سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد وہ مصر کیسے پہنچی؟ تو یہ اس طرح پہنچی۔ یہ بیان کرنے کے لیے آخر کا یہ حصہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بیٹے اور آپ کے بیٹے پوتے پوتیوں کا 72 لوگوں کا یا 93 لوگوں کا قافلہ نکلا۔
کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ان لوگوں کو لے کر کے نکلے تو کئی لاکھ تھے، یہ کئی لاکھ، 72,000 اور 93,000 جو ہے وہ کئی لاکھ ہو چکے تھے۔ تو بہرحال یہ اس میں جواب دے دیا گیا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب یہ صورت نازل ہوئی، آپ نے اس صورت کو پڑھ کر کے سنایا تو یہودیوں کو جواب مل گیا، کفار اور مشرکین کو بھی جواب مل گیا کہ حضرت ابراہیم کا خانوادہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عیوب و ذنوب کا استحضار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری حفاظت فرما، نیکی بلائی تقوی اور خیر کے کاموں کی محبت عطا فرما، برائی شر اور معصیت کے کاموں سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات عالی پر کامل یقین، اعتماد اور توکل عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ اپنے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی اور واقعی محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو ہماری زبان پر جاری و ساری فرما، قرآن و حدیث کی حقیقت اور اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، قرآن و حدیث کے اعمال کو ہمارے بدن سے جاری و ساری فرما۔ اے اللہ قرآنی معاملات، قرآنی معاشرت اور قرآنی اخلاق ہمیں اپنی زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کے پیغام کو اور اس کے علم کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اور ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو اے اللہ اس کے لیے تا قیامت صفات قبولیت کے ساتھ قبول فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے انتظامات فرما۔ اے اللہ الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے کے فیصلے فرما، رکے ہوئے کاموں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک مرد و خواتین کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے عافیت، سہولت، خیر اور برکت کے ساتھ پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے